ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ جو پیج ہے یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 کا دوسرے نمبر کا پیج۔ اس کے اندر کیا سیکھنا ہے ہمیں؟ زیر والے حرف کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یعنی زیر والے حرف کو معروف پڑھنا چاہیے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تی، سی، یہ سب معروف آواز ہے۔ مجہول آواز ہوتی ہے اے، بے، تے، سے۔ اس طرح سے ہمیں مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، اور زیر والے حرف کو کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر کھینچے اس طرح سے پڑھنا چاہیے ای، بی، تی، سی۔ اگر کوئی بھی اس طرح سے کھینچ کر کے پڑھتا ہے جیسے ای، بی، تی، تو اس طرح سے بھی کھینچ کر کے پڑھنا غلط ہے۔ اس کی ہجے سیکھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ کو بھی ہجے کرتے رہنا ہے، صرف آپ کو میری باتوں کو سمجھنا نہیں ہے، زبان سے پریکٹس بھی کرنا ہے۔ یعنی زبان آپ کی ہل نہیں رہی ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، اور آپ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ 50% کام کر رہے ہیں۔ 50% کام کیا ہے؟ زبان سے اس کی پریکٹس کرنا، یعنی بار بار اس کو پڑھنا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی۔ ایک چیز آپ نوٹس کر رہے ہیں، میں زیر والے حرف کو تھوڑا سا بھی نہیں کھینچ رہا ہوں۔ جیم کو صحیح پڑھنا کیا ہے؟ جیم زیر جی۔ لیکن اگر کوئی کھینچ کر کے پڑھتا ہے تو آواز بن جائے گی جیم زیر جی۔ اس طرح سے زیر کو نہیں کھینچنا ہے۔ زبر والے حرف کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے اس طرح سے، زیر والے حرف کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے، اور پیش والے حرف کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ ان تینوں کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہاں پر لکھا ہوا ہے معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، تو میں معروف ہی پڑھ رہا ہوں جیم کی آواز کو، جیسے جیم زیر جی۔ یہ معروف پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ مجہول پڑھنا کیا ہے؟ مجہول آواز سے بچنے کے لیے یہاں کہا گیا ہے جیم زیر جے، ہے، خے، یہ سب مجہول آواز ہے، اور معروف آواز ہے جی، حی، خی۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ہا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی۔ اس کی آواز ہے سی اور اس کی آواز ہے شی۔ دونوں کی آوازوں کے فرق کو سمجھیے گا۔ صاد زیر سی، لاد زیر لی، طا زیر طی۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار اور سنیے گا اس کو، طا زیر طی۔ اگر اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا تو پھر یہ والا تا بن جائے گا۔ اس کی آواز ہے تا زیر تی، اس کی ہے طی اور اس کی ہے تی، طی، تی۔ دونوں حرفوں کی آوازوں میں یہ فرق ہونا ضروری ہے۔ یہ فرق کیسے کیا جائے گا اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے ڈیٹیل میں سکھایا ہے۔ زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ یہاں پر غلطی کرتے ہیں لوگ۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے حمزہ زیر ای اور یہ ہے یا زیر ی۔ تو یا زیر ی کو بھی، اس کو بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ یا زیر ای، یعنی یہ والی آواز نکال دیتے ہیں، حالانکہ یہ حمزہ کی آواز ہے۔ حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے اکثر اسٹوڈنٹ بھی اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یا زیر ی۔ میرے ساتھ میں آپ لوگ بھی پریکٹس کریے گا۔ بار بار پڑھنے سے، پریکٹس کرنے سے ہماری زبان فلیکسیبل بنے گی اور پڑھنے کے اندر صفائی آئے گی۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ کسی بھی حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر میں لام کو کھینچ کر کے پڑھوں اس طرح سے ای بی لی، تو لام کو اس طرح سے کھینچنا غلط ہے، کیونکہ زبر زیر پیش والے حرفوں کو جلدی پڑھنا چاہیے، کھینچ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح طریقہ ہے ای بی لی، لی پڑھنا ہے، لے نہیں پڑھنا ہے۔
ایبی لے، اس طرح سے پڑھنا مجہول ہے۔ اوپر ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ صحیح طریقہ ہے ایبی لی، را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر فا، را دی فا۔ را کے اوپر اگر زبر آتا ہے یا را پر پیش آتا ہے تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، را پر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا چاہیے۔ یہاں را پر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے، جیسے رادیفا، ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ یہ والا ہا ادا نہیں کرنا ہے یہاں پر۔ اگر میں پڑھتا ہوں اس کو حمیدہ تو یہ والا ہا ادا ہو گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی ہا کے ساتھ میں پڑھیں گے، جیسے حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ 3 نقطے والا شین ہے، کیسے پڑھیں گے؟ شہیدہ، با زبر با۔ یہ جو ہے اوپر کا یہ با ہے اور یہ خا ہے، اس کے اندر غلطی کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ اتنا ہے با کا نقطہ یہ ہے، جس کے نیچے یہ نقطہ لگا ہوا ہے وہ یہ ہے، آگے ہے یہ خا اور آگے ہے یہ لام، با خی لا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حا زیر حی، راحی، میم زبر ما، راحیما، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبا۔ حمزہ کی آواز یہاں پر نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز ہی آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر عین ہے۔ حمزہ کے ساتھ لعیبا، عین کے ساتھ لعیبا، یہ صحیح ہے۔ بخیلا، سخیرا، خی پڑھنا چاہیے، کھی نہیں پڑھنا چاہیے، سخیرا، یہ کھا غلط ہو گیا ہے، سخیرا یہ صحیح ہے۔ رحیمہ، لعیبہ، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبا، عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عمیلا، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا۔ قاف کو دیکھو میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں، بریقا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے بریقا تو پھر یہ والا کاف بنا رہا ہے وہ اس کاف کے ساتھ بریقا، اور اس والے قاف کے ساتھ بریقا۔ یہ ہے ان دونوں کی آوازوں کے اندر فرق۔ خا زبر خا، طا زیر طی، خاطی، فا زبر فا، خاطیفا، شریبا، عمیلا، بریقا، خاطیفا۔ میں نے طا کو کس طرح سے ادا کیا ہے ایک بار اور سنیے گا، خاطیفا۔ اگر آپ حرفوں کی بار بار مخرج سے اور صفات کے ساتھ میں ادا کرنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر حرفوں کے اندر اس طرح کی صفائی کے ساتھ میں صحیح ادائیگی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقیمہ۔ قاف کو دیکھو کیسے پڑھ رہا ہوں، سقیمہ، غین زبر غا، شین زیر شی، غاشی، یا زبر یا، غاشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ یہاں جیم ہے تو جیم کی آواز آنی چاہیے، یہاں زا ہے تو زا کی آواز صاف آنی چاہیے۔ صحیح آواز کیا ہے دونوں کی؟ جزیعہ، سقیمہ، غاشیہ۔ اس کو گشیہ نہیں پڑھنا ہے، غین کی صحیح ادائیگی ہے غاشیہ، نسیہ۔ چاہے آپ ابھی قرآن سیکھنا شروع کر رہے ہیں یا آپ سے پہلے سے تھوڑا بہت قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ کے پاس میں 2 ہی آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اچھے سے قاعدوں کو، مخرج کو اور صفات کو سمجھو، ہجے کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھو، تو اس میں زبان کا کام نہیں ہوتا ہے سمجھنے میں، صرف دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، کسی اچھے پڑھنے والے کو یا پڑھانے والے کو دیکھ کر کے سننا اور سمجھنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ڈیلی کم سے کم آدھا گھنٹہ، ورنہ 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، ڈیلی کم سے کم آدھا گھنٹہ پریکٹس کرنی ہے، یعنی اپنی زبان سے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ایبیلی، ردیفہ، حمیدہ،
شہیدا. تو جب ہم بار بار ایک ایک گھنٹہ پڑھیں گے, آدھا آدھا گھنٹہ پڑھیں گے, تو زبان فلیکسیبل ہونا شروع ہوگی. پرابلم کیا ہے, چاہے ہمارے گھر کے چھوٹے بچے ہوں یا فیمیل ہو یا میل ہوں, دقت یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. جب کسی کام کے لیے ہمارے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہے, ہم محنت ہی نہیں کر سکتے, پریکٹس ہی نہیں کر سکتے اس کام کی, تو پھر ہم اس کام میں بہتر اور امپروو کیسے ہو سکتے ہیں, یہ خود ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. تو پہلا کام ہے اچھے سے سمجھنا مخرج, صفات, ہجے وغیرہ کیسے ہوتی ہے. دوسرا کام کیا ہے, ڈیلی پریکٹس کرنا. اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف امید رکھتے ہیں کہ میں قرآن سیکھ جاؤں گا, اس طرح سے قرآن سیکھنا بہت مشکل ہے. امید کرتا ہوں میری بات آپ سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو ہماری پیج پر ہوگی, ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کو لائک اور سیو کر لیجئے, اور ایک کم سے کم اچھا سا کومنٹ کر کے ضرور جائیں. فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے.